بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت کے مابین جو کشمکش ہمیں نظر آتی ہے، خصوصاً مسلم ممالک کے اندر، ان ممالک کے اندر جن کو آزادی حاصل ہوئی، جہاں پر جمہوریت کا پودا کاشت کیا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک نئی سیاسی قیادت ابھر کے آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں ہے اور ہر وقت ہر معاملے کے اندر ایک نزاعی صورتحال سامنے آتی ہے۔ غم صاحب نے وہ پس منظر واضح کیا تھا، وہ محرکات واضح کیے تھے جس کی وجہ سے مذہبی قیادت میں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں اور وہ سیاسی قیادت کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتی ہے۔ آج کچھ اپلائیڈ سوالات ہم سب کی خدمت پر رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ حضرت صاحب ایک موجود ہیں، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اس بحث میں گزشتہ دنوں ایک جملہ آپ کی زبانی ہم نے یہ سنا کہ جس میں کسی نے پوچھا کہ یہ جو جمعے کا ممبر ہے یہ کس کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو ہم سب آپ نے فرمایا تھا کہ دین میں جو ترتیب قائم کی گئی وہ تو یہ تھا کہ حکمرانوں کو مسجد تک لایا جائے، لیکن ہم نے ترتیب الٹ دی اور مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اس سے جو ترتیب تھی وہ سب درم برم ہو گئی۔ اسلام جو سیاسی قیادت چاہتا تھا اس کا ایک رابطہ وہ قائم کرنا چاہتا تھا مذہبی مراکز سے، مساجد سے، علماء سے، تاکہ وہ ان کی رہنمائی میں چلیں۔ جس وقت یہ رابطہ کٹ گیا اور مساجد کے اسٹیک ہولڈر خود ایوان اقتدار تک پہنچنا چاہنے لگے، تو اس کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت تھی اس کی دینی تربیت کس درجے متاثر ہوئی، اس لیے کہ پہلے جن کے پاس اس نے رہبری کے لیے جانا تھا اب تو وہ اس کے مد مقابل اقتدار کے اصول میں سرگرداں ہیں۔ یہ بڑا حادثہ ہوا ہے۔ میں نے اسی کو سمجھانے کے لیے اس کشمکش کی پوری تاریخ سامنے رکھ دی تھی۔ مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں مسلم معاشرے کی ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے اسلام ہماری شناخت ہے، ہم اپنے دین سے وابستہ ہیں، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن کسی مسلمان سے بھی آپ بات کریں گے تو وہ دین کے ساتھ وابستگی کے معاملے میں حساس ہوگا، جذباتی بھی ہوگا، اس کی شدید خواہش ہوگی کہ وہ بھی دین اختیار کرے، اس کے معاشرے میں بھی دین کا غلبہ ہو۔ یہ چیزیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں۔ جب یہ مسلمہ ہے تو پھر مذہبی قیادت پیدا ہو جائے گی، یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دین بتائیں گے، دین سمجھائیں گے، دینی معاملات میں رہنمائی کریں گے، جن کے پاس لوگ دین سمجھنے کے لیے جائیں گے، سیکھنے کے لیے جائیں گے۔ اسی کو میں نے واضح کرنے کی صحیح کی تھی۔ دوسری جانب سیاسی قیادت کے بغیر کسی جماعت کا نظم بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں جو ارباب حل و عقد کی اصطلاح اختیار کی گئی بڑی معنی خیز ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات کو کھولنے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہاں گرہ لگانی ہے، کہاں معاملات کو چھوڑ دینا ہے۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے، اور ہر سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ میں نے اس دنیا کا نظم اس طرح نہیں قائم کیا کہ ایک ہی طرح کے، ایک ہی درجے کے، ایک ہی ذوق کے، ایک ہی رجحان کے لوگ پیدا کر دوں۔ میں نے اس میں بڑا تفاوت رکھا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اب اگر ہنرمند نہیں ہوں گے، اگر کاروباری لوگ نہیں ہوں گے، اگر معاشرے میں مختلف علوم و فنون کے ماہرین نہیں ہوں گے تو معاشرے کو متوازن طریقے سے زندہ ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ جس طریقے سے یہ سب لوگ ضرورت ہیں، اسی طرح سے سیاسی زعماء بھی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی خلا واقع ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت کو دیکھیں تو وہ جس وقت چیزوں کو پیدا کر رہی ہے، خاص طور پر انسانوں کے معاملے میں، تو وہ پورا توازن ملحوظ رکھتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ کیا ایسے ہوا ہے کہ لوگوں کے ہاں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس توازن کو قائم رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسی معاشرے کی ضرورت کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں، سائنسدان ہیں، اطباء ہیں، مہندس ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، ایسے ہی سیاسی زعماء ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔
کس کو مواقع ملے کس کو نہیں مواقع ملے، معاشرے کا نظام کتنا اس پر اثر انداز ہو گیا، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس معاملے میں وہ توازن ہمیشہ قائم رکھا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو اس میں ایک میزان رکھ دی ہے۔ وہ میزان جس طریقے سے مادی دنیا میں ہے اسی طریقے سے نفسی دنیا میں بھی ہے، اور اسی میزان کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس میں عدم توازن ہوتا ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو لوگ پیدا کر رہے ہیں، اب یہ کہ ہر ایک کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے۔ جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ کشمکش اس وقت پیدا ہوگی جب ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر سب کے لیے میدان واضح ہے، کام کرنے کے ذرائع موجود ہیں، مقاصد بالکل متعین ہے، تو پھر بھی کشمکش ہو جاتی ہے۔ کشمکش کی ایک اور وجہ بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ بغیم بینہم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے مواقع پھر بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں یہ صحیح کرنی چاہیے کہ ہم علماء سے یہ درخواست کریں، یا مذہبی قیادت کہہ لیجئے، کہ وہ اپنے اصل کاموں ہی کو ہمیشہ ہدف بنائیں۔ وہ اصل کام میں نے متعین کر کے آپ کو بتایا تھا کہ وہ علم و تحقیق ہے، تعلیم و تربیت ہے، اصلاح و دعوت ہے۔ انہیں اپنی تمام سرگرمیوں کا محور انہی چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ جب وہ دیکھیں کہ معاشرے میں خرابی ہے تو اپنے اسی اصل کام کو اختیار کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ علماء پیدا ہونے چاہیے، یعنی خبردار کرنا، چیزوں کے بارے میں لوگوں کو تربیت دینا، ان کی تعلیم کا اہتمام کرنا، ان کے ذہنی اشکالات کو دور کرنا۔ اس مقصد کے لیے تصنیفات ہوں گی، گفتگویں ہوں گی، مکالمے ہوں گے۔ یہ سب ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں اور موجودہ زمانے میں بڑے مؤثر ہیں، ان کو اختیار کر کے اپنی بات پہنچائیں گے، تو وہ اس جگہ اپنے آپ کو محدود کرنے کی صحیح کریں۔ اور دوسری جانب جو ارباب سیاست ہیں یا ارباب حل وقت کہہ لیجئے، یا مسلمانوں کے حکمران ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اسٹرکچر سے استعمار نے مذہبی قیادت کو پرے دھکیل دیا ہے، یعنی وہ ایسے نہیں تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ ہماری 1200 سال کی تاریخ میں ہمارے حکمرانوں نے، ہماری سلطنتوں نے، ہمارے بادشاہوں نے ان کی ایک جگہ بنا دی تھی، وہ اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر موجود تھی۔ وہ جگہ بحال کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کو بحال نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جہاں سے آپ نے بات کی ابتدا کی ہے، یعنی جب آپ کسی کو صحیح جگہ نہیں دیتے تو وہ پھر آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مذہبی قیادت کو چونکہ لوگوں میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان کے ساتھ طالب علموں کی ایک بڑی تعداد بھی بر صغیر میں جمع ہو گئی ہے۔ جن ملکوں میں نہیں وہاں بھی بہرحال وہ عوام میں اثر رکھتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ کسی چیز کے بارے میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہاں آپ کشمکش کرنی ہے تو ان کے پاس اس کے مواقع ہوتے ہیں، اور وہ کشمکش جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ عامت الناس بھی مذہبی معاملات میں ان کی بات سنتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہاں جتنی مذہبی تحریکیں اٹھی ہیں ان کی علماء نے قیادت کی ہے، اور جب انہوں نے قیادت کی ہے تو اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے۔ جی، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک تھی، قرارداد مقاصد پاس کرانے کی تحریک تھی، ختم نبوت والی، اسی طرح سے دستور میں بعض مذہبی شکیں رکھوانے کی تحریک تھی، ختم نبوت کی تحریک تھی، بعض قوانین جو یہاں نافذ کیے گئے ہیں توہین رسالت اور اس نوعیت کے، ان کی تحریکیں ہیں، وہ سب کی سب کامیاب ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت کامیاب ہوئی ہیں جب کہ لوگوں کا اثر و رسوخ سیاستدانوں کے لیے ایک مشکل پیدا کرتا ہے، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب تو یہ معاملہ مسجدوں تک پہنچ گیا، محلوں تک پہنچ گیا، یہ ایک مذہبی حیثیت اختیار کر گیا، اس پہ لوگ جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ مذہبی قیادت کے پاس بھی ہر جگہ ایک قوت موجود ہے۔ ظاہر ہے سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست قوت ہی سے ہوتی ہے۔ جس طرح سے جب ہم ایک ریاست کا نظام بناتے ہیں تو وہاں فوج ہے، پولیس ہے، یہ قوت فراہم کرتی ہے، وزیر اعظم تو نہیں آ کے لڑتا۔ تو اس طرح کی ایک قوت جس کو سڑکوں پر لایا جا سکتا ہے، جس سے نظام کو معطل کیا جا سکتا ہے، وہ علماء کے پاس بھی ہمارے ہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے وہ قوم و ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس سے بعض قوانین حدود سے متجاوز بنے ہیں اور وہ بڑی خرابیوں کا باعث ہے۔
اسی طرح سے بعض فتاویٰ آ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ مذہبی قیادت لوگوں کو کوئی اور پیغام دے رہی ہے اور سیاسی قیادت کوئی اور پیغام دے رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا حل یہی ہے کہ سیاسی قیادت بھی اپنے اندر فراخی پیدا کرے، تاریخ کا مطالعہ کرے اور وہ جگہ دے جو جگہ ملنی چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے اور کئی دفعہ اس پر توجہ دلائی ہے کہ وہ جگہ حقیقت میں جوڈیشری ہے، یعنی جو فیصلہ عباسیوں نے کیا تھا اور پھر کم و بیش 1000 سال تک اس فیصلے کے ہم نے بڑے اچھے نتائج دیکھے۔ علماء میں جو قیادت بھی پیدا ہوگی، اگر آپ تجزیہ کر کے دیکھیں تو اس سے قطع نظر کہ کس نوعیت کے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، محققین ہیں، معلمین ہیں یا اصلاح و دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں طبیعت اور افتاد طبع کے لحاظ سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو کوئی خواہش نہیں ہوتی اس کی کہ وہ اسٹیٹ کے سٹرکچر میں کوئی حصہ لیں، جی، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ علم و تحقیق کی دنیا سے متعلق رہیں۔ پڑھنا پڑھانا۔ بالعموم مجتہدین کے ہاں یہی چیز ہوگی، محققین کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے۔ اس سطح کے لوگوں کو آپ دیکھیے، انہوں نے تاریخ میں کبھی کشمکش نہیں کی، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کو بلکہ اگر ریاست کے نظام میں لانے کی کوشش کی جائے تو مزاحمت کرتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ عباسیوں نے پہلے مرحلے میں پوری کوشش کی کہ وہ جوڈیشری کو سنبھال لیں، عدلیہ کو سنبھال لیں، لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اس کے لیے سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو علماء کی ایک قسم وہ رہے گی، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انہوں نے بہرحال اسی دنیا میں رہنا ہے، وہ اپنی بات کہیں گے، استدلال سے اپنی بات بیان کریں گے، اس کے دلائل دیں گے۔ ان کو اگر کبھی بات بھی کرنی ہوگی تو نہ وہ کبھی انتشار پیدا کریں گے نہ اختلال پیدا کریں گے، وہ اپنی بات اسی طرح کہیں گے جس طرح کے دنیا میں مختلف علوم کے ماہرین کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس سے آگے بڑھ کر، اور زیادہ تر معلمین میں ہوتا ہے، اصلاح و دعوت کا کام کرنے والوں میں ہوتا ہے، وہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے وہ چاہے گا کہ اس کو اسٹیٹ کے اسٹرکچر میں جگہ ملے۔ میرے نزدیک اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے قانونی نظام کے بارے میں ہر جگہ یہ طے کر دیں کہ اس میں وہی لوگ آگے بڑھیں گے، یعنی وکیل کی حیثیت سے انہیں کو لائسنس ملے گا، ہماری عدالتوں میں وہی لوگ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ کسی جگہ بھی اگر قانونی ضرورت ہے تو وہاں لوگوں کے لیے معیار یہی ہوگا کہ جس طرح وہ دنیا کے قانون کے ماہرین ہوں، اسی طریقے سے وہ اسلامی قانون کے ماہر ہوں، ٹھیک، مسلم لاء کے بھی ماہرین ہوں، اور مسلم لاء کو براہ راست جانتے ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ ترجموں کے ذریعے سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، وہ عربی زبان سے واقف ہوں، وہ اس پوری روایت سے واقف ہوں جو ہمارے ہاں فقہ کی یا مسلم لاء کی بنی ہے۔ تو اگر آپ اس کو لازم کر دیتے ہیں تو آپ سے آپ راستہ نکل آئے گا۔ اس لیے کہ جس وقت لوگ قانون کا علم حاصل کرنا چاہیں گے تو جس طرح وہ کامن لا کی روایت کو دیکھیں گے، رومن لا کی روایت کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس میں جن لوگوں نے کام کیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اسی طرح مجبور ہوں گے۔ اب بھی ہے، یعنی ہمارے ہاں مسلم لاء کسی حد تک پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا جس طرح کہ ہمارے مدارس میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ اسی سطح پر دینی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو اسلامی یونیورسٹیاں بنی ہیں، جیسے ملیشیا میں ایک بنی، جیسے پاکستان میں بنی، اس میں اس کے بڑے اچھے تجربات ہوئے ہیں اور کامیاب تجربات ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو وہاں سے پڑھ کے نکلے وہ دونوں طرح کے قانونی نظاموں کو بہت اچھی طرح سمجھتے جانتے تھے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگوں کا پیدا کرنا یہ تو تعلیمی اداروں کا کام ہے، ریاست اس میں کوئی بہت بڑی خدمت انجام نہیں دیتی، لیکن وہ جیسے ہی اس کو لازم کر دے گی تو یہ وہی چیز ہے کہ جب سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے آپ نے یہ شرط لگا دی تو اس سے خود بخود دینی علم کا رابطہ ریاست کے نظام کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ یہ تو ہم اب جانتے ہیں کہ ریاست کا نظم 3 ہی ستونوں پر قائم ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے۔ دیکھیے اس کا ایک اور اثر پڑے گا، وہ یہ کہ قانون کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہی زیادہ تر سیاست میں جاتے ہیں، اس لیے کہ انہی کو ایک خاص طرح کی فراغت حاصل ہوتی ہے۔ یہ پچھلے 200-250 سال کا تجربہ یہی ہے، کیونکہ انہی 200-250 سالوں میں جمہوریت، اس کے لیے جد و جہد، سیاسی جماعتیں یہ وجود میں آئی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب ماہرین قانون ادھر گئے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی باقاعدہ طریقے سے علماء کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، بلکہ آپ ایک اصولی تبدیلی کریں گے جو بڑی مثبت تبدیلی ہے۔ یعنی خود آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں ایسے لوگ
قانون کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، وہی ہمارے وکلاء ہیں، وہی ہمارے ہاں جج ہیں، قاضی ہیں، جن لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جدید قانون پر عبور ہے بلکہ وہ فقہ کی پوری روایت سے بھی واقف ہے، مسلم لاء کہہ لیجیے آپ، اس کی پوری روایت سے واقف ہے، اس کو براہ راست سمجھتے ہیں، اس کے ماخذ تک ان کی رسائی ہے، اس کو خود پڑھ سکتے ہیں، اس کی تنقیح کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے اور ہر جگہ آپ اس کو معیار بنا دیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تنہا ادھر کے لوگ یا تنہا ادھر کے لوگ، تو آپ بھی دیکھیے کہ ایک طرف میں نے عرض کیا کہ اس کے اثرات آپ کے پورے نظام پر ہوں گے، آپ کی عدلیہ کی تطہیر ہوگی۔ عدلیہ کی تطہیر میں اور بھی بہت سے کام کرنے کے ہیں، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں آگے بڑھ کر ہمیں وہ نظام اختیار کر لینا چاہیے جس میں جج یا قاضی بنیادی کردار ادا کرتا ہے، یعنی انکویزیٹوریل۔ اس نظام کو ہم اختیار کریں گے تو ہماری روایت کے بھی قریب ہوگا، اور جو انصاف کو مسائل درپیش ہے وہ بھی بڑی حد تک اس سے حل ہوں گے۔ کسی قوم کے عرف کو، کسی قوم کی تاریخ کو، کسی قوم کے ذہنی تصورات کو نظر انداز کر دیا جائے تو انصاف دینا بھی ممکن نہیں رہتا۔ پھر میں نے جس طرح کی عرض کیا، اس کے اثرات آپ کی انتظامیہ پر بھی ہوں گے، کیونکہ یہیں سے آپ کی پارلیمنٹ کے لوگ جائیں گے، وہی انتظامی مقاصد کے لیے سیاست میں حصہ لینا چاہیں گے، تو ہر طرح وہ لوگ سامنے آئیں گے جو مذہبی علم سے، مذہبی پس منظر سے، مسلمانوں کے تاریخی علوم سے، ان کے علم کی تاریخ سے، ان کی علمی روایت سے واقف ہوں گے۔ یہ آپ کریں گے، اس کے اثرات آپ کے مدرسوں کے نظام پر بھی جائیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی پہلے بھی وہ فقہ ہی زیادہ تر پڑھاتے ہیں، ان کو بھی یہ پھر کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے وہ فقہ کی تعلیم دے رہے ہیں اسی طریقے سے جدید قانون کی بھی تعلیم دیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی پوری سوسائٹی کو ریفارم کر سکیں گے، یعنی ان مقاصد کے لیے جس میں یہ کشمکش ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ریاست اس جانب بڑھے، جیسے ہی وہ اس جانب بڑھے گی تو خود بہت جگہ بن جائے گی۔ پھر ایک دوسری جگہ بھی ہے، وہ جگہ ہے مساجد کا نظم۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ یہ طے ہے، ہماری شریعت میں طے ہے کہ مساجد کا نظم، خاص طور پر جامع مساجد کا نظم، یہ مسلمانوں کے ارباب حل وقتی کے پاس ہوگا۔ وہ آئیں گے، جمعہ کا خطبہ دیں گے، وہ آئیں گے عیدین کا خطبہ دیں گے، اور وہی ہیں کہ جو اگر نہیں کسی وقت آ سکیں گے تو اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے۔ اب چونکہ ریاست کا نظام بہت وسیع ہو چکا ہے، 2-4 جگہ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے شہروں تک میں یہ سب معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ ان کو بھی اپنی نمائندگی کے لیے علماء کا انتخاب کرنا جی، وہ بھی یہی چاہیں گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود ریاست کے نظام کا وہ حصہ بھی بن جائیں گے۔ یہ تیسری چیز ہے، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ علماء جو یہ چاہیں گے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کریں، وہ آپ سے آپ علم و تحقیق کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور اپنی دنیا میں اپنا کام انجام دیتے رہیں گے۔ جو ریاست کے اسٹرکچر کا آزادی کو قائم رکھ کے حصہ بننا چاہتے ہیں وہ عدلیہ کا رخ کریں گے، اور جو اس سے بھی آگے بڑھ کے ریاست کے تحت کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، یا حکومتوں کے تحت کہہ لیجیے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، وہ اس شعبے کا انتخاب کر لیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ طریقہ ہے کہ آپ علم کو، مسلمانوں کی مذہبی قیادت کو یا مذہبی علم کو ریفارم بھی کر دیں گے، اس کی تطہیر بھی کریں گے، اور یہ بڑے فطری طریقے سے ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کوئی کشمکش مول لینے کی ضرورت نہیں، اور نظام کا حصہ بنانے میں آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد صرف ایک چیز باقی رہ جائے گی، اور وہ یہ کہ اس کشمکش کے زمانے میں جو تجاوز ہو چکا ہوا ہے، اور وہ تجاوز ایک طرح کی اب حکمت عملی بن گیا ہے، اس کی اصلاح کی جائے، وہ فکری جدوجہد سے ہوگی۔ 2 ہی چیزیں ہیں، میں نے پچھلی نشست میں آخر میں عرض کر دیا تھا، نفاذ شریعت کا تصور، جہاد کا تصور۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو کشمکش کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے معاملے میں صحیح نقطہ نظر واضح کیا جائے، یعنی جہاد کیا ہے، یہ کب لازم ہوتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے اور جس طریقے سے اس کو علماء کے فتوے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی جائے، اور نفاذ شریعت کے معاملے میں اس چیز کی اصلاح کی جائے، اور وہ فکری جدوجہد سے ہوگی کہ نفاذ شریعت کی تعبیر ہی مغالطہ انگیز ہے۔ ہمیں شریعت پر عمل کی دعوت دینی ہے۔ ہمارے دین میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ کسی حکومت کو، ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ دین کی اپنی تعبیر وہ لوگوں پر بالجبر نافذ کر دے۔ یہ حق سرے سے حاصل ہی نہیں ہے، اور اس کا جب کبھی بھی اظہار ہوا ہے، خواہ وہ سعودی عرب میں ہوا ہو، خواہ وہ ایران میں ہوا ہو،
اس سے صرف فساد پیدا ہوا ہے، خرابی پیدا ہوئی ہے، یہ اصل میں خود دین کے حدود سے تجاوز ہے۔ تو اس چیز کو سمجھانے کی صحیح کی جائے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سیاسی قیادت بھی جب اپنا کام کرنا شروع کرے گی اور ان چیزوں کے بارے میں کشمکش ختم کر دے گی تو اس کا لازمی نتیجہ استحکام کی صورت میں نکلے گا، اور یہی اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ یعنی پوری اسلامی دنیا کے 57 ملکوں میں فوجیں بھی ہیں، پولیس بھی ہے، ملک بھی مل گئے ہیں، نیم خود مختاری صحیح عالمی سطح پر بھی حاصل ہے۔ اصلی چیز کیا ہے جو خرابی کا باعث بنتی ہے؟ وہ ہے عدم استحکام۔ وہ استحکام، سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کشمکش کا فکری سطح پر خاتمہ بھی ضروری ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کی تنقید سے ہوگا۔ پے در پے اس معاملے میں شریعت کا مطالعہ کرایا جائے، سمجھایا جائے، استدلال کیا جائے، تاکہ لوگوں کا زاویہ نظر تبدیل ہو جائے، اور یہ جو اقدامات ہیں یہ کیے جائیں تو یہ کشمکش کا خاتمہ ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے، معاشرت کے لیے ضروری ہے، تہذیبی ارتقاء کے لیے ضروری ہے، دنیا میں سرفرازی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ختم ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت ترقی کرے گی، معیشت ترقی کرے گی تو ملک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر ہم یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ علم و اخلاق میں بہتری پیدا کر کے ہم دنیا میں اپنی تہذیب کے غلبے کی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ اب تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وہ پورا کا پورا ایک لاعمل ایک تصویر پیش کی ہے کہ کیسے جو یہ کشمکش ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جو 3 نکات ہیں کہ 3 درجے کے علماء ہوتے ہیں، پہلے علم و تحقیق والے، وہ لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسرے جو 2 ہیں ان کو ہم کیسے اسٹرکچر کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کی انرجیز کو چینلائز کر سکتے ہیں۔ قانون کی دنیا میں وہ آئیں گے، وہ کلا بنیں گے، جوڈیشری کا نظام دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے مساجد کا انتظام سنبھالیں گے۔ صاحب اس سے وہ بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے جو معاش کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں بھئی یہ تو سوسائٹی کے اوپر بوجھ بن گیا ہے طبقہ، اور پھر سوسائٹی سے وہ وصول کیا جاتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد افراد کی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیریئر اورینٹڈ لوگ پیدا ہوں گے، گویا عالم بھی وہ بنے گا کہ جس کو قانون میں دلچسپی، اور قانون ہی اس کا کیریئر بن جائے گا، اور وہ اس کا ذریعہ آمدن بھی ہوگا۔ یہ جو پہلا طبقہ ہے اس کا ذریعہ آمدن کیا ہوگا، وہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ وہ ہمیشہ تعلیم و تدریس ہی رہا ہے۔ دیکھیے، تعلیم و تدریس کے ادارے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ جب ایک شخص عالم بنتا ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیٹ اسٹرکچر کا حصہ بنے، نہ اس نوعیت کی ذمہ داریاں وہ اپنے لیے قبول کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کے لیے بہترین معاش تعلیم و تدریس ہے۔ تعلیم و تدریس کے مواقع یونیورسٹیوں میں بھی ہوں گے، کالجوں میں بھی ہوں گے، نیچے کی تعلیم میں بھی ہوں گے، دینی علوم کی درسگاہیں بنیں گی، اور اختصاص کی درسگاہیں اس کے نتیجے میں اور بھی محکم بنیادوں پر قائم ہوں گی، اس میں بھی اس کے مواقع موجود ہوں گے۔ علمی ادارے بھی ریاست میں بنتے ہیں، قوموں کے لیے تعمیر کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں بھی ان کے مواقع ہوں گے۔ تو اس وجہ سے علماء کا پیشہ وہی ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز اس درجے کے علماء کا پیشہ کبھی نہیں بن سکی۔ اس سے بھی جو برتر سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بالعموم سوسائٹی ہی ان کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے، جس طرح کے رسالت مآب کے بعد بھی ہوا۔ یعنی لوگوں نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی معاش کی ذمہ داری ہمارے اوپر رہی۔ تو اس طرح کے سارے مواقع اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی باقاعدہ معاش اختیار کرنی ہو تو اعلیٰ درجے کے علماء کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم و تدریس کے لیے خاص رکھیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے گزشتہ نشست میں ایک چیز زیر بحث آئی تھی کہ جس وقت علماء کسی اطلاقی معاملے میں سیاسی قیادت کو ریاستی امور میں مشورہ دیتے ہیں تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہے کہ وہ اسٹیٹ اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے، وہ اس پہ اثر انداز نہ ہوں، وہ کوئی زور زبردستی سے محض اپنی رائے دعوت اور تلقین و نصیحت کے باب میں دے دیں۔ علماء کی جانب آپ کھڑے ہوں تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو حکمت عملی اور تدبیر کا ہو کہ جس کے اندر ہم صرف بعض و نصیحت کر دیں، بلکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کے معاملے میں حساسیت ہوتی ہے۔ ایک مثال اطلاقی لے لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر گزشتہ دنوں یہ جو ملک بینک ہے اس کی بحث شروع ہوئی، تو علماء نے یہ نہیں کہا کہ یہ خلاف اسلام ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہا کہ یہ ہم بننے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے یہ توجہ دلا دی یہاں پہ کہ کچھ دینی نظریات اور فکری سطح پہ خرابیاں ہوتی ہیں، وہ نفاذ شریعت کا پورا تصور ہے۔ اس سے ذرا اوپر اٹھ کے بھی یعنی یہ تقسیم تو آپ بھی کریں گے نا کہ عام معاملات میں اور جو دینی امور ہوتے ہیں اس میں ایک عالم کی حساسیت یہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو سوسائٹی میں اس کے نتیجے میں خدا کی اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کی انحراف یا خلاف ورزی ہو جائے گی، تو اس کو محض دعوت و تبلیغ تک کیسے رکھا جا سکتا ہے جس سے سوسائٹی میں ایک جو نہیں ہے شریعت کی وہ نافذ ہو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ رکھا ہے۔
اس نے یہ حد قائم کر دی ہے کہ دین پیش کرنے والوں کا کام یہی ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یعنی وہ تو اپنے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دے رہا. پروردگار نے اس کو جگہ جگہ واضح کیا ہے کہ وہ مسیطر بن جائیں، ان کا یہ کام نہیں ہے. وہ لوگوں سے کوئی چیز زبردستی منوائیں گے، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ تذکیر ہوگی، نصیحت ہوگی. علماء کے پاس جو ہتھیار ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو برانگیختہ کر کے سڑکوں پر لانے کا نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کا ہتھیار استدلال ہے. ان کو ہر حال میں دلیل دینی چاہیے، ریزننگ کرنی چاہیے. ان کی دلیل ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں اترے، ان کی دلیل ہے جو اذہان کو مسخر کرے، ان کی دلیل ہے جس سے لوگ دین کو بھی سمجھیں اور ان کے اندر اذعان پیدا ہو کہ یہ ہمارا دین ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. علماء کی زبان بھی یہی ہونی چاہیے، یا وہ ہمیشہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں. نہ ریاست میں اگر ان کو اثر و رسوخ حاصل ہو تو وہاں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے، جیسے معتزلہ نے غلطی کی، اپنی آراء منوانے کی صحیح کریں اور دوسروں کی پیٹھ پر تازیانے برسائیں. اور نہ ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. ان کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ استدلال کریں گے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سمجھدار لوگ، جاننے والے لوگ سوسائٹی میں ہر جگہ ہوں گے اور وہ اثرات پھیلیں گے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر اس طرح ہماری عدلیہ کے اندر بھی دین کا علم جاننے والے لوگ ہوتے ہیں تو خود ریاست کا اپنا ایک ادارہ موجود ہوگا بہت سی چیزوں کے بارے میں رائے دینے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے. یہ معلوم ہے کہ یہاں امریکہ میں اس طرح کے معاملات زیر بحث آئے، مثلا ابارشن کا مسئلہ، تو وہاں پر عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. تو یہ سب معاملات اس طریقے سے توازن کے ساتھ ہوں گے. یہ طریقہ کہ ہم لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے آئیں گے، ہم یہ معاملہ ہونے نہیں دیں گے، یہ علماء کے لیے کوئی شایان شان معاملہ نہیں ہے. اس سے ان کو ہر حال میں گریز کرنا چاہیے. تو یہ معاملات اگر آپ اس سطح پر لائیں گے تو یہ کشمکش ختم ہوگی. یعنی ہمارا موضوع اس وقت کیا ہے کہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے. استدلال کے ساتھ بات کی جائے، بات کہی جائے، بات منوائی جائے، لیکن دلیل کے ساتھ منوائی جائے. یعنی علماء اپنی اس منصب کے لحاظ سے گفتگو کریں جو ان کا حقیقی منصب ہے. یہ ہوگا تو لوگوں میں اصلاح کے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے. خود سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کا جذبہ پیدا ہوگا. ان کا کام یہ ہے، وہ یہ کام کریں گے تو سوسائٹی میں ان کا کردار انتہائی مثبت ہوگا. رہی یہ بات کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا نہیں نکلا، اس طریقے کے وعید سنانے اور اس طرح سے لوگوں کو میدان میں لانے کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، یعنی اس کا بھی حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ کچھ اوپر سے اقدامات لوگ کر ڈالتے ہیں، وہ سوسائٹی کا ذہن نہیں بنتے، اس کا فکر نہیں بنتے. علماء کو زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ دین لوگوں کا ذہن بنے، دین لوگوں کی محبت بنے، دین لوگوں کا استدلال بنے. ان کو ایسا شرح صدر حاصل ہو کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو، دلیل اپنی قوت کے ساتھ لوگوں کو مسخر کر لیں. بالکل نقطہ واضح ہوا. اچھا خان صاحب، جو آپ نے ایک تدریجی لاحمل بتایا، اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہے اس کے اندر بھی فطری طور پہ جو مذہبی عناصر ان کا ظہور ہوگا. ایک چیز جو خود میرا اپنا پس منظر بھی مذہبی طبقے ہی کے اندر سے اٹھا، ایک چیز جو سیاسی قیادت کے بارے میں بہت تباہش پیدا کرتی ہے، مذہبی قیادت جب لٹریچر پڑھتی ہے، مسلمانوں کی ہسٹری پڑھتی ہے، اس کی گلوری کو دیکھتی ہے، تو وہاں پر جو سیاسی قیادت بھی موجود تھی اس کے اندر مذہبیت کا ایک رنگ تھا. یعنی آپ ہارون رشید کے واقعات پڑھتے ہیں، مامون کے واقعات پڑھتے ہیں، خلیفہ منصور کے واقعات پڑھتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ فقہ بھی جانتا ہے، کلام بھی جانتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، حفظ بھی. یہاں پر جو سیاسی قیادت موجود ہے، ان کا جو ظاہری حال حلیہ ہوتا ہے، ان کا جو تعلیمی پس منظر ہوتا ہے، ان کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی مسلمانوں کی ہسٹری بھی نہیں ہوتی اور جو کچھ مذہبی حساسیتیں وہ بھی نہیں پائی جاتی. زیادہ جدید مغربی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو علماء میں ایک بہت زیادہ، جس کو آپ کہتے ہیں، شدت پائی جاتی ہے کہ یہ گویا ہمارے اندر سے اٹھی ہوئی قیادت نہیں ہے جو ہماری مسلم تہذیب معاشرت، بلکہ یہ غیروں نے لا کر ہم پر مسلط کر دی. اس وجہ سے کوئی اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوتی. اس کا کیا حل ہے کہ جو مسلمان ممالک میں حکمران ہیں، یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں ان میں اور مغربی ممالک کے حکمرانوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں لگ رہا ہوتا، تو مذہبی ذہن کے لیے اس سے انسیت پیدا کرنا اور اس کو اپنی قیادت کی جگہ پہ فائز کرنا، یہ عقلاً ناممکنات میں سے لگتا ہے. نہیں، ایسی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. اس میں بنیادی مسئلے کو سمجھنا چاہیے. جب باہر کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ یعنی کیا وہ باہر سے کچھ لوگ کہیں اپنی کسی فیکٹری سے بنا کے لے آئے تھے؟ نہیں، وہ لوگ یہیں کے لوگ ہیں، جی ہمارے ہی فرزند ہیں.
جن کو انہوں نے کیا کیا؟ تعلیم دی، تو ہمیں بھی تعلیم دینی چاہیے۔ واہ، اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جہاں سے بات خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کو موضوع نہیں بناتے، یعنی ہماری تعلیم کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آپ محض نعرے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تعلیم کے نظام میں وہ وحدت پیدا کی جائے جس سے جب لوگ نکلیں اور اگر ان کا علم کا ذوق ہو تو جس طریقے سے وہ جدید چیزوں سے واقف ہوں اسی طریقے سے اپنی علمی روایت سے بھی واقف ہوں۔ اس کے لیے ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جب آپ قانون کی تعلیم میں یہ تبدیلی کر دیں گے تو اسی کے اثرات غیر معمولی ہوں گے اور اس میں آپ کو بہت اچھی قیادت ملے گی، اور جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں وہ بھی بڑی حد تک حل ہو جائے گا، لیکن بحیثیت مجموعی پورے نظام تعلیم کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو بالکل واضح ہو گیا۔ آخری چند نکات ہم سب بحث کو سمیٹتے ہوئے، آپ نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ علماء جس چیز پہ سب سے زیادہ انداز ہوتے ہیں وہ خارجہ پالیسی ہے، اور خارجہ پالیسی ظاہری بات ہے سیاسی قیادت جو عملی حقائق ہیں، زمینی صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر بنا رہی ہوتی ہے، اور مذہبی قیادت اس کو اپنی خوابگاہوں میں آئیڈیلزم کی بنیاد پر تصور کر کے لوگوں میں پروموٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس معاملے میں سیاسی قیادت کیا کر سکتی ہے؟ یعنی جو بھی حلم بتاتے ہیں ظاہری بات ہے وہ دور رس ہے، اس میں لمبا چوڑا ٹائم لگے گا۔ اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ مذہبی قیادت نے جہاد کا اعلان کر دیا اور سیاسی قیادت یہ جانتی ہے کہ ہم جہاد کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا سیاسی قیادت کو علماء کو آن بورڈ لے کے حقائق بتانے چاہیے، یعنی بتائیں کہ بھئی ہماری استطاعت کیا ہے، اس موقع پر یہ سب صورتحال ہے، تاکہ خارجہ پالیسی کے اندر جو دوئی ہے وہ پیدا نہ ہو سکے؟ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یعنی علماء نے جس نوعیت کا لب و لہجہ اختیار کیا اس میں کیا غلطی ہے ان پر واضح ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ دین میں کیا حکم ہے اس کو واضح کریں، اس کے حدود و شرائط کیا ہیں وہ بتائیں، اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تعلیم دینا، ان کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ جس چیز کی فرضیت کا اعلان ان کو کرنا ہے کریں، لیکن جس چیز کی فرضیت کا اعلان کرنا ہی ارباب حل وقت کو ہے وہ انہی کے سپرد رہنا چاہیے۔ اس میں جو غلط فہمی ہے ظاہر ہے وہ کشمکش کا باعث بنتی ہے، تو اس میں یہی طریقہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، تبادلہ خیالات کریں، ان چیزوں کو سمجھیں اور سمجھائیں ایک دوسرے کو۔ جب آپ سمجھیں اور سمجھائیں گے تو حقائق بڑی حد تک واضح ہوں گے۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک کوئی انسان اسٹیٹ اسٹرکچر کو، سیاست کو، بین الاقوامی حالات کو بچشم خود نہیں دیکھ لیتا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سمجھنا سمجھانا بھی۔ ہمارے علماء بالعموم جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں اس میں کچھ خواب ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں عرصے سے، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو سمجھیں۔ وہ آپ سارے حقائق سامنے رکھ دیں گے تو وہ کہیں گے نہیں اللہ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ دیکھیے اب اس پر بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد کا کیا قانون ہے، اس کے کیا ضابطے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ وہ دائرہ ہے جس میں علماء سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اور سیاستدانوں سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ اپنے دین کے اس پہلو کو سمجھیں۔ دو ہی چیزیں ہیں نا میں نے آپ کو متعین کر کے بتایا ہے جو ہمیشہ مطالبے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مطالبہ نظام اسلامی سے لے کر اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، آپ مصر میں دیکھ لیں، آپ مراکش میں دیکھ لیں، آپ تونس میں دیکھ لیں، آپ اسی طریقے سے ملیشیا میں ایک کشمکش دیکھتے تھے، وہ دو ہی چیزیں ہیں۔ یعنی خارجہ پالیسی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علماء سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے، وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں جہاد زیر بحث آ جاتا ہے۔ اس کی حقیقت بہت اچھی طرح سمجھانی چاہیے اور اس کی ذمہ داری کی نوعیت کیا ہے وہ بھی واضح کرنا چاہیے۔ اور نفاذ شریعت تو میں نے متعین طور پر آپ کو بتا دی ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں فکری اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی وہاں اصل میں مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ریفارم کرنے کا کام اہل علم ہی کرتے ہیں، ان میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ہو رہے ہیں، کہ جو ان کی زبان میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں آپ حضرات غلطی کر رہے ہیں۔ آخری نقطہ ہم سب بحث کا، کچھ مسلم ممالک کے اندر یہ جو ماڈل سامنے آتا ہے یہاں پر ریاست نے ایک آفیشیل سیٹ بنا دی ہے شیخ الاسلام کی، یا ہمارے ہاں غیر رسمی طور پہ مفتی اعظم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی قیادت کی بھی ایک نمائندہ ایک شخصیت ہونی چاہیے ہے جو اپنی قیادت کو اعتماد میں لے کر ریاست کے ساتھ معاملات کرے؟ اس لیے کہ خود ہمارے ہاں اتنی پولرائزیشن ہے کہ وہ مذہبی قیادت بھی تقسیم ہے، اس میں فرقوں کے الگ الگ نمائندے ہیں۔ تو کیا یہ پریکٹیکل سولوشن لگتا ہے کہ شیخ الاسلام ہونا چاہیے یا ایک آفیشیل مفتی اعظم کی سیٹ ہونی چاہیے جو فیصلہ کر کے اپنی جتنی بھی بقیہ سیکنڈری قیادت ہے اس کو لے کر اسٹیٹ میں آئے؟ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ اور علماء کی براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی جگہ ممکن ہو تو کوئی معنی نہیں ہے، آخر ہمارے یہاں عثمانیوں نے یہ منصب بنا دیا تھا اور اس کے بعد صدیوں تک یہ منصب قائم رہا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ مختلف فرقے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب 4-5 شیخ الاسلام تو بیک وقت نہیں بنائے جا سکتے. تو اس میں کچھ مسائل ہیں عملی نوعیت کے، اگر وہ حل کیے جا سکیں تو جس طرح مثال کے طور پر رؤیت ہلال کمیٹی بنائی ہم نے، تو اس میں کچھ نہ کچھ صورت بن جاتی. کبھی بریلوی اس کی قیادت کرتے ہیں، کبھی دیوبندی اس کی قیادت کرتے ہیں. اہل حدیث حضرات نے تو غالباً ابھی تک نہیں کی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا راستہ نکل جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہوگی. پیش نظر تو یہی تھا کہ ہمارے ہاں جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے وہ یہ کردار ادا کرے، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا اور میرے خیال میں ہوگا بھی نہیں. یعنی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. اس پر ضرور سوچنا چاہیے. اصلی سوال وہی ہے کہ جب تک آپ ایک بڑے طبقے کو جو بہرحال مسلمانوں میں خاص طرح کی قیادت پیدا کرتا ہے، اس کو اس اسٹرکچر میں اپنی جگہ نہیں دیں گے، اور جگہ معقول ہونی چاہیے. وہ یہ جگہ نہیں ہے جو ہم نے دے رکھی ہوئی ہے، یا جس طرح سے ہم نے ان کے لیے سیاسی قیادت حاصل کرنے کے مواقع پیدا کر دیے ہیں. سیاسی جماعتیں بن گئی ہیں، علماء کی جماعتیں بن گئی ہیں. یہ تو انتشار کے حوالے کرنا ہے پوری قوم کو. اسی طریقے سے صحیح جگہ بنانی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں ہی کے طریقے پہ قائم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں کبھی لسانی مذہبی بنیاد پر نہیں قائم کی جاتی. ان کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے. ہمیشہ یہی چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. جو فکری معاملات ہیں میرے خیال میں زیادہ تر توجہ اس پر کرنی چاہیے. اس میں بھی صبر کے ساتھ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض قوانین بنائے گئے. میں نے برسوں پہلے اس کی غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں خود فقہ حنفی کے بھی خلاف قانون سازی کر دی گئی ہے. شروع میں اس کے خلاف رد عمل ہوا، لیکن وقت کے ساتھ خود علماء کے حلقوں میں اس کی تائید ہونا شروع ہو گئی. اب اگر آپ جا کر پوچھیں تو تمام جید علماء مان رہے ہیں کہ فی الواقع ان قوانین میں یہ اور یہ غلطیاں ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ صبر کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیبی روایات کو قائم رکھ کے، ان کے سچے احترام کو قائم رکھ کے گفتگو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بہت چیزوں کی نقطہ نظر بالکل واضح ہو جاتا ہے. مذہبی اور سیاسی قیادت کے مابین جو کشمکش ہے صرف اس مرض کی تشخیص نہیں ہوئی، بلکہ غام صاحب نے کچھ عملی حل بھی تجویز کیے ہیں جن کو سامنے رکھ کے شاید کچھ بہتری کا سفر شروع کیا جا سکتا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت